زارا اپنا دن ہمیشہ ایک ہی سوچ کے ساتھ ختم کرتی تھی کہ میں اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں جبکہ میں نے تو کوئی کام ٹھیک سے کمپلیٹ بھی نہیں کیا۔ اس کی نمازیں ہمیشہ جلدی جلدی ہوتی تھیں، اس کا کام ہمیشہ ادھورا لگتا تھا، اس کا دل ہمیشہ ہیوی لگتا تھا۔ وہ اللہ سے محبت کرتی تھی پھر بھی اسے اللہ سے دوری محسوس ہوتی تھی۔ وہ ڈسپلن چاہتی تھی اپنی زندگی میں، لیکن ہر دن ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ آج کون سی نماز چھوٹ گئی، ایک اور دن بنا قرآن کے، اور پھر ایک وعدہ کرتی خود سے کہ کل سے سٹارٹ کروں گی۔ اور سب سے زیادہ درد دینے والی سوچ تو بار بار یہ آتی تھی کہ اگر مجھے واقعی پرواہ ہوتی تو میں اپنا ٹائم بہتر مینیج کر لیتی۔ وہ لیزی نہیں تھی، وہ کیئرلیس نہیں تھی، وہ بس اندر ہی اندر گلٹ اور سٹریس میں ڈوب رہی تھی۔ اس وقت اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مسئلہ کبھی بھی ٹائم کا تھا ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اس کا مائنڈ ٹائم کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا ڈیسیژن، ایک سنسیئر دعا اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ زارا ہمیشہ تھکی ہوئی محسوس کرتی تھی، لیکن یہ وہ تھکن نہیں تھی جو محنت کے بعد ہوتی ہے، یہ وہ تھکان تھی جب انسان کبھی سیٹسفائی محسوس کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا دن اچھی نیت سے سٹارٹ ہوتا تھا، فجر، ایک چھوٹی سی دعا، فوکس رہنے کا پلان، لیکن رات تک آتے آتے سب کچھ بکھر جاتا تھا۔ نمازیں جلدی ہوتی، قرآن پوسٹ پون کر دیا جاتا، کام انکمپلیٹ رہتا، فیملی کے ساتھ ٹائم ہوتا لیکن دل وہاں بھی نہیں لگتا۔ وہ اکثر کہتی تھی میرے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن دل کے اندر وہ جانتی تھی کہ اصل مسئلہ ٹائم کا تھا ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اس کا مائنڈ ٹائم کو کیسے یوز کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر زارا نے اسلامک لائف کوچ کے ساتھ سیشن لینے کا ڈیسائیڈ کیا۔ جب ان سے میٹنگ ہوئی تو زارا نے اپنی ساری پرابلمز بیان کری۔ اس پر اسلامک لائف کوچ نے اسلام میں ٹائم کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے یہ سمجھایا۔ اسلام میں ٹائم نیوٹرل چیز نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ٹائم کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں والعصر۔ اسلامک اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم خود ایک وٹنس ہے، ایک شاہد ہے، یا تو ہمارے حق میں یہ شہادت دے گا یا ہمارے خلاف۔ اسلامک سائیکالوجی کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ایکشنز کو نیت کے ساتھ جوڑا جائے تو مائنڈ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ نماز کے ٹائم کے اراؤنڈ اپنا روٹین بنانا فوکس اور ایموشنل کنٹرول کو امپروو کرتا ہے۔ زارا کو ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ آئی۔ وہ اس لیے فیل نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لیزی تھی، وہ اس لیے فیل ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں زارا نے اپنے اندر بہت بڑا چینج محسوس کیا۔ سب سے پہلا یہ کہ اس نے نماز کے اراؤنڈ اپنی پلاننگ کری، کام کے اراؤنڈ نماز کی پلاننگ نہیں کی۔ کام کے بیچ میں نماز فٹ کرنے کے بجائے اس نے اپنا پورا دن نماز کے ٹائم کے اکارڈنگ ہی پلان کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کا مائنڈ نیچرل بریکس کے ساتھ الائن ہو گیا، اور اسلامک ریسرچ کے مطابق یہ چیز مینٹل کلیئرٹی اور ڈسپلن کو امپروو کرتی ہے۔ دوسرا چینج یہ کہ زارا نے ملٹی ٹاسکنگ کرنا چھوڑ دیا۔ آج جہاں دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا بہت ہی کمال کی چیز ہے، وہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ احسان کمال کی چیز ہے۔ احسان یعنی ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرنا، پورا حق ادا کرنا۔ سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ ملٹی ٹاسکنگ سے مینٹل تھکان بڑھتی ہے اور ٹائم کی برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ زارا نے ایک وقت پر صرف ایک کام کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کھانا ہو یا کسی سے بات کرنا، آفس کے کام یا صفائی۔ اس کے دن لمبے لگنے لگے۔ تیسرا بدلاؤ یہ کہ اس کے اندر کی ڈیسیژن فٹیگ کم ہو گئی۔ اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کب کام کرنا ہے، کب ریسٹ کرنا ہے، کب عبادت کرنی ہے۔ اسلام روٹین کو انکریج کرتا ہے کیونکہ اللہ کو کنسسٹنسی پسند ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہی کیوں نہ ہوں۔ اور سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں کے لائف سٹائل میں کنسسٹنسی اور روٹین نہیں ہوتا وہ جلدی ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں۔ چوتھا بدلاؤ یہ کہ اسپریچول جرنل کی وجہ سے اس کے اندر کی جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور بڑھ گئی۔ ہر رات وہ اپنے جرنل میں اپنی فیلنگز بالکل ایمانداری کے ساتھ لکھتی تھی۔ یہ سیلف ریفلیکشن یعنی محاسبہ ہوتا ہے
اسلام کا ایک بہت ہی پرانا اور پاورفل پریکٹس ہے محاسبہ، جو اسکالرز صدیوں سے یوز کرتے آئے ہیں۔ 3 مہینوں بعد زارا بزی نہیں ہوئی، وہ انٹینشنل ہو گئی۔ اس کے پاس ابھی بھی وہی 24 گھنٹے تھے، لیکن اب اس کی نمازوں میں پریزنس تھی، موجودگی تھی، اس کے کام میں فوکس تھا۔ اس نے ایک بہت گہری اسلامک بات سمجھ لی تھی کہ برکت تب آتی ہے جب ٹائم پریشر کے ساتھ نہیں بلکہ پرپس کے ساتھ الائن ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کے پاس کبھی ٹائم ہوتا ہی نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی بہت اوور ویلم محسوس ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ٹائم آپ کو توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے ٹائم کو اس لیے بنایا تاکہ آپ اس کے اور قریب آ سکیں۔ کبھی کبھی صرف یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں، ایک سنسیئر دعا، ایک آنیسٹ سسٹم اور اسپریچول جرنل جیسے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ٹول، اور پھر ٹائم کے ساتھ آپ کا پورا ریلیشن شپ بدل جاتا ہے۔